بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں تاکہ ہدیہ جو ہے سلسلہ کلام دراز ہو۔ پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کل کچھ گفتگو ہوئی، پرسوں کچھ گفتگو ہوئی، حالانکہ جہاں 3-4 دن بیان ہو تو آخر میں سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے بیان میں کیا سنا، تاکہ معلوم پڑے کہ لوگ یاد رکھتے ہیں، ورنہ تبرک کی طرح کھا جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ہر چیز کھائی نہیں جاتی اور ہر چیز سنی بھی نہیں جاتی۔ روٹی کو کان کے پاس لے جاؤ اور بولو کہ چل سنائی دے، تو روٹی کہے کہ میں سنی جانے والی چیز نہیں ہو، میں کھائی جانے والی چیز ہوں۔ اور بیان کو آپ منہ میں لا کے رکھیں، لاؤ پیٹ بھر جائے، تو بیان کہے گا میں کھائی جانے والی چیز نہیں، میں سنی جانے والی چیز ہوں۔ تو کم سے کم کچھ چیزیں یاد رکھی جائے، ایسا ہونا چاہیے۔ بہرکیف کل کچھ باتیں ہوئیں، کچھ باتیں رہ گئیں اور جان بوجھ کے کچھ باتیں چھوڑ دیا میں نے۔ جیسے یہ بات چل رہی تھی حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کی، بولے سبحان اللہ۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ کو لوگ ہضم ہی نہیں کر پا رہے ہیں، ہضم ہی اتنا کمزور۔ میں نے تو دیکھا ہے چند چیزوں کا، اذان دو بھاگتا ہے شیطان، اور حضرت امیر معاویہ کا نام لو بھاگتا ہے کھٹمل، حضرت امام احمد رضا کا نام لو سارے بھاگ جاتے ہیں یار۔ یہ ہمارے آقا ایسے ہیں کہ ان کا ذکر کرو سب بھاگتے ہیں، اور جو نہ بھاگے وہ مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے نا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاضمہ ہر آدمی کا جو ہے مضبوط نہیں ہوتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ باتیں چھوڑی گئی، حدیث چھوڑ دی گئی تھی، بڑی لمبی والی حدیث ہے نا، تو ان سب پر گفتگو کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج آتے آتے ایک سوال آ گیا، اس پہ کچھ گفتگو ہو ہی جائے، چونکہ ورغلانے کے لیے شیطان کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، کوکر میں اگر اوجڑی بناؤ، اوجڑی سمجھتے ہیں؟ اوجڑی بناؤ تو بدبودار پورے محلے کو بدبودار بنا دے، لیکن لوگ بڑے ذوق سے شوق سے سحری میں بھی کھا لیتے ہیں، ان کا ظرف ویسا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ تو کوکر سے اوجڑی پکی ہے تو اوجڑی نکلے گی۔ الحمدللہ سنی غوث کا مرغا بناتا ہے تو مرغا ہی نکلے گا، سمجھ میں آیا؟ تو گندے دماغ کا آدمی گندی باتیں کرے گا۔ تو اس نے ایک سوال کر دیا، اگر روز محشر اعلان ہو جائے میلاد منانے والوں ایک طرف ہو جاؤ تو قول احمد رضا اور ان کے ماننے والے خالی یہی الگ ہوں گے، باقی سب ایک طرف ہوں گے۔ میں کہتا ہوں پاگل، پہلے اس سوال کو تو سمجھ لے۔ آقا علیہ السلام تو کہتا ہے دین مکمل ہو گیا، جب دین مکمل ہو گیا تو کس حدیث میں آیا کہ روز محشر یہ سوال ہوگا؟ اگر سمجھ میں آیا تو زور سے بنتا ہے یار، ہاں؟ کون سی حدیث میں آیا؟ تو کہتا ہے دین مکمل ہو گیا، میں بھی کہتا ہوں دین مکمل ہے، لیکن دین کے قوانین مکمل ہو گئے، احکام انہی قوانین کی روشنی سے قیامت تک نکلتے رہیں گے۔ قوانین مکمل ہوئے ہیں، اصول و ضوابط مکمل ہوئے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو کہا کہ اعلان ہوگا میلاد منانے والے ایک طرف ہو جاؤ۔ ارے بابا کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں دیکھا بھی ہے کتنی جلدوں کی ہے، مسلم شریف میں کتنی حصے میں ہے، تو کہا مترجم دیکھا ہے۔ کہا کیسے دیکھا تھا؟ کہا ایسے موبائل میں دیکھ لیا تھا، کسی نے بھیجا تھا، ایسے نہیں ہوتا، پڑھنا پڑتا، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو کہا ایک سوال، اب آؤ میں بھی کہتا ہوں روز محشر بالفرض اور حقیقت میں ہوگا سوال، میلاد منانے کا بھی سوال ہوگا، کون مناتا ہے کون نہیں مناتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سوال فرمائے گا، ہر چیز کا سوال فرمائے گا، اور خود میرا مولا اپنے محبوب کا میلاد منا رہا ہے۔ کہا مولا کیسے میلاد منا رہا ہے؟ ارے کعبہ، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد اس انداز میں منا رہا ہے کہ پریشان تھے قریش کے لوگ، کھانے کو نہیں مل رہا تھا، نہ بارش ہو رہی تھی، نہ سبزہ اگ رہا تھا، لیکن مصطفیٰ پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی عطا فرما دی ہے۔ ارے میلاد میں بھوکوں کو کھانا ہی تو کھلایا جاتا ہے، میلاد میں پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے، میلاد میں جانوروں کی رعایت کی جاتی ہے۔ میرے مولا نے اپنے محبوب کے میلاد کے موقع پر پورے عرب میں خوشحالی عطا فرمائی، آسمان سے بارش نازل فرمایا، زمین سے سبزے کو اگا دیا تھا۔ تو اللہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ اگر منایا تو بنتا ہے یار،
تو جیسے ہی اعلان ہوگا میلاد والے ایک طرف ہو جاؤ تو اللہ خود فرمائے گا میلاد نہ منانے والے ادھر جا رہے بھیا نکال وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں، اے مصطفیٰ کی عظمت پر حملہ کرنے والوں تم لوگ کنارے ہو جاؤ۔ آج میلاد منانے والے جدھر جائیں گے آج خدا کی رحمت بھی ادھر رہے گی، اللہ کی رحمت بھی ادھر ہوگی۔ میرا مولا میلاد منایا، خوشی منایا کہ نہیں منایا؟ اللہ نے اتنی خوشی منائی، اتنی خوشی اللہ نے منائی کہ میرے محبوب کا جگہ جگہ ذکر فرما دیا۔ ارے میلاد منانا یہی تو ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے۔ ارے زمین پہ ذکر بعد میں ہو رہا ہے، عرش پر تذکرہ بہت پہلے ہو رہا ہے۔ کہا کیسے معلوم ہوا پہلے ہو رہا ہے؟ تو آؤ اب میلاد منانے والے نبیوں کا سلسلہ دکھاتا ہوں میں۔ ایک بار زور سے بولو۔ آج آپ لوگ بھی سننے کے موڈ میں، میں بھی سنانے کے موڈ میں ہوں، لیکن ایسا پروگرام تو جلدی شروع کر دیا کرو تاکہ مجھے زیادہ بولنے کا موقع ملے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ لوگ سونے لگو گے تو مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ رات بھی جگے ہو دن میں بھی جگے ہو، بلکہ دن میں چلے بھی ہو تھک گئے ہوگے، ہے نا؟ میں تو خالی 2 ہی گھنٹہ سویا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی کیسے سویا؟ جلوس کے ٹائم پہ سویا، جب اختتام ہوا تو پہنچ گیا، جا کے بیان کر کے نماز پڑھ کے پھر چلا آیا، کھانا کھایا، جناب معین کا فون آیا حضرت جلدی آنا مغرب بعد پروگرام شروع کر دیں گے۔ اب ہم کو کیا معلوم ان کے یہاں عشاء بعد تو مغرب بعد کہتے ہیں، نہیں برا مت ماننا، مغربین کہتے ہی ہیں عشاء اور مغرب کو، حدیث میں آیا ہے عشاء اور مغرب کو کیا کہتے ہیں؟ مغربین، 2 مغرب۔ تو انہوں نے جو ہے نا حدیث کی اصطلاح لے لی ہوگی، علماء کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو قبول فرمائے۔ اچھا کیا مجھے جلدی بلا لیا، میں بھی جلدی آ گیا، دوستوں سے کچھ گفتگو بھی ہو گئی۔ آؤ میلاد منانے والے کو جب آئے گا معاملہ میرا رب اب کی کون کون میلاد مناتا ہے، تو کہا میلاد منانے والا ابو الانبیاء ابو البشر، کہا کون ہے؟ مسجود الملائکہ خلیفۃ اللہ فی الارض، کہا کون ہے؟ کہا وہ ہیں جن کو آدم کہا جاتا ہے، آدم نے میلاد منایا۔ کہا میلاد کا مطلب، کہا حضور کی پیدائش، کہا پیدائش کا مطلب، کہا پیدائش کا ذکر کرنا۔ اے آدم علیہ السلام آپ ہمارے جد اعلیٰ ہیں، آپ نے مصطفیٰ کی پیدائش کا ذکر، مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر کیسے کیا؟ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کیا ہوا میرے شہزادے، میں تمہارے پیغمبر نے نہیں بتایا؟ کہا کیسے بتایا؟ کہا معجم صغیر میں آیا، مستدرک الصحیحین میں آیا، المواہب اللدنیہ میں آیا۔ کہا راوی کون ہے؟ کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں آدم علیہ السلام آئے زمین پر 300 سال آسمان کی طرف نہیں دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، ارے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ایک شخصیت کا خیال آیا۔ کہا کس کا خیال آیا؟ کہا مصطفیٰ کا خیال۔ جیسے ہی خیال آیا دماغ میں 350 سال روتے رہے، لیکن مصطفیٰ کا یاد آنا اللہ نے سارے غموں کو بھلا دیا ہے۔ ارے سارے غم چلے گئے، یہ ہے مصطفیٰ کا ذکر کہ جب تک مصطفیٰ یاد نہ ہو غم، اور جہاں یاد آ جائے ہر غم بھلا دیے ہے۔ جب یاد آ گئی ہر غم بھلا دیے ہیں پیارے۔ آدم علیہ السلام کا غم ختم، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میری خطا کو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں معاف فرما۔ اللہ نے ڈائریکٹ معافی کا اعلان نہیں کیا کہ آدم ہو گیا، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ ابھی تو ہم نے پیدا بھی نہیں کیا۔ پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کہا میلاد کون منا رہا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا۔ آدم کیسے جانے؟ ابھی تو پیدا بھی نہیں کیا، کیسے جان لیے؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، امام بخاری کی شرط پر امام حاکم نے کہا اگر میں باہر چل رہا ہوگا تو کان میں پردہ نہ ہو تو ہٹا کر کے دیکھے، اگر کھوٹ جمائے تو صاف کر کے دیکھے، کیونکہ جب امام احمد رضا کا غلام بولتا ہے تو سراپا احمد رضا کا پیغام سناتا ہے۔
سمجھے نا؟ تو پوچھا آدم کیسے تم نے جانا، ہم نے تو پیدا بھی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کہتے مولا جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور اپنی طرف سے میرے اندر روح ڈالی، جیسے ہی روح آئی فَرَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے سر کو اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، تو میں نے عرش کے تمام کھمبوں پر، تمام پلر پر لکھا دیکھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، اے اللہ تو ہم نے جان لیا جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ ساری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا لگا ہے، سب سے زیادہ پیارا اور محبوب رہا ہے، اس لیے اس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھوا دیا ہے۔ کہا اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں لکھا، ہم نے تقریباً 5 پارہ شروع کے تلاش کیے، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کو کہاں کہاں ملایا ہے۔ شروع کے 5 پارے میں 33 ایسے مقام نظر آئے جہاں پہ اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے، اپنے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 33 مقامات شروع کے 5 پارے میں تلاش کرنے پہ معلوم ہوا، تو اللہ فرماتا ہے ہاتھ آدم نے کہا جیسے لکھا تو میں سمجھ گیا کہ تجھے بڑا پیارا ہے۔ رب فرماتا ہے صدقت یا آدم، اے آدم تم نے سچ کہا، مخلوق میں سب سے بڑا پیارا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ مجھے حبیب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاہ لما خلقتک، اے آدم اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ حضور کی پیدائش ہے، حضور کا میلاد ہے تو آدم کا میلاد ہے، اور آدم کا میلاد ہے تو آدمی کا میلاد ہے۔ زور سے بولے نا یار۔ ہاں تو آدم علیہ السلام نے میلاد کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ جیسے یہ اعلان ہوگا آدم علیہ السلام میلاد والوں میں آ جائیں گے، آدم علیہ السلام میلاد والوں میں آ جائیں گے۔ الخصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی کی، اس کو اٹھا کر کے دیکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش سے کہا تھا اے بیٹے آخر میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کا تذکرہ اپنی اولاد میں کرتے رہنا، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کائنات کو نہ بنا تھا۔ معلوم یہ ہوا سب سے ذکر ہو رہا ہے۔ یہ میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ چلو شروع سے لیے آدم کو، آخر میں لیتے ہیں عیسیٰ کو۔ سارے نبی آ گئے نا اب، ہے نا؟ اتنا ڈیمو کے طور پہ خالی ہے، اگر تحقیق پہ جائیں گے نا تو ہر نبی کے بارے میں بتائیں گے کہ ہر نبی نے میرے نبی کا ذکر کیا ہے۔ ارے ذکر کیا ہے تو اللہ نے صلہ دیا ہے۔ جودی پہاڑی پہ نوح کی کشتی ٹھہرے تو مصطفیٰ کے نور کی برکتیں ہیں۔ یونس اگر مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو مصطفیٰ کے نور کی برکتیں ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام آگ میں محفوظ رہے، گلزار بن جائے آگ، تو یہ مصطفیٰ کے نور کی برکتیں ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو کہا پہلے آدم نے منایا، کہا آخر میں کون؟ کہا عیسیٰ کو لے لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے میلاد منایا؟ کہا انہوں نے پہلے اپنا میلاد منایا۔ کہا اچھا ابھی بتاؤ آخر جب قیامت قریب ہوگی تو کون نبی آئیں گے؟ زور سے بولو۔ اچھا کیا کریں گے آ کے؟ تبلیغ نا، دین کی بات۔ میرے فالوورز کا، آپ کے فالوورز کون ہوں گے؟ کہا حضور کے فالوورز ہوں گے۔ میرا ماننا حضور کا ماننا ہوگا، کیونکہ میں انہی کی شریعت کی بڑھاوا دوں گا، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ تو کہا اس شریعت میں تو 73 ہیں، اس دین میں 73 ہیں۔ کہا کلیئر میں کر دیتا ہوں نا، 73 ہیں۔ جو میلاد منائے گا میں اس کا پرچارک رہوں گا۔ کہا کیسے معلوم ہوا؟ کہا میرے بارے میں سنو، میرا قول تمہارے قرآن میں ہے نا، کیا؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے لوگوں سنو، جس دن میں پیدا ہوا اس دن میرے اوپر اللہ کا سلام ہو۔ زور سے یار۔ اور جس دن وصال کروں گا، ابھی وصال نہیں ہوا ہے، ابھی آسمان پہ ایسے ہی ہیں، اتریں گے، ایسے ہی ہیں اتریں گے، وصال نہیں ہوا۔ کہا جس دن وصال کروں گا اس دن بھی سلام ہو۔ کہا ان 73 میں 2 دن منانے والی جماعت کون ہے؟ میلاد نبی منانے والی کون ہے؟ اور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نیک بندے کے عرس منانے والی جماعت کون ہے؟ کہا یہ جماعت تو وہ ہے جو احمد رضا کے ماننے والے ہیں۔ کہا کلیئر ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا میں نے اپنا میلاد منایا ہے، عرس بھی منا رہا
ہو تو میں اس کا پرچار رکھ رہوں گا جو میلاد بھی مناتا ہوگا اور اس کا اہتمام بھی کرتا رہا ہوگا۔ میلاد جب تو اندازہ لگائیں آپ، میلاد منانے والوں کا جب اعلان ہوگا آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، بولو سبحان اللہ، اور اللہ بھی ساتھ میں ہوگا۔ ارے بابا کہا اب تو ہو گئی بات، کہا صحابہ میں بتاؤ، ہم کہیں گے صحابہ کے میلاد منانے کا انداز نرالا تھا یار۔ کہا کیسے تھا؟ کہا مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، میں بھی نبی میں بھی نبی۔ صحابہ نے کہا مصطفیٰ کے میلاد کا چرچا قیامت تک رہے گا۔ کیسے رہے گا؟ کہا نیا نبی آئے گا تو میلاد کا چرچا بند ہو جائے گا، میلاد کا چرچا بند ہو جائے گا، مصطفیٰ کا ذکر ختم ہو جائے گا، نئے نبی کا چرچا ہوگا۔ اور اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا ہے، لہٰذا ہمارا میلاد منانا اس انداز میں ہے کہ ہم مصطفیٰ کے آخری نبی ہونے پہ پہرا دے رہے ہیں۔ صحابہ نے پہرا دیا، ان کے میلاد منانے کا انداز یہ تھا۔ اگر سمجھ میں آیا تو بولو سبحان اللہ۔ ارے اعلان ہو گیا آدم علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اللہ بھی ہے۔ کہا میلاد جو نہیں مناتا وہ الگ ہو جائے، تو شیطان روتے ہوئے جا رہا ہے، شیطان روتے ہوئے کنارے، کیونکہ شیطان 4 ٹائم رویا۔ پہلا موقع وہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، سورہ فاتحہ کے نزول کے وقت رویا، تو شیطان ابلیس الگ، اس کی ذریت جو بند میں ہے وہ بھی الگ، وہ بھی الگ۔ تو کہ جو ہے شیطان کی محبت پیاری ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا المرء مع من احب، انسان مرنے کے بعد اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو ذریت ابلیس سے محبت کرتا ہے اور ابلیس کے طریقے سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں اعتراض کرتا ہے میلاد میں ہم الحمدللہ انبیاء کے طریقے پہ چلتے ہیں، میلاد کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہمارا حشر انبیاء کی جماعت میں ہونے والا ہے۔ سمجھے نا، انبیاء کی جماعت میں اللہ تعالیٰ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ اور یہ محبت آج کی نہیں، عالم ارواح کی ہے۔ عالم ارواح میں تمام روحیں جمع تھیں، تمام روحیں جمع تھیں، تمام روحیں۔ تو جس روح نے جس کو پسند کیا دنیا میں وہ اس کو پسند کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ الارواح جنود مجندہ، عالم ارواح میں روحیں جمع تھیں، اکٹھا تھیں۔ تو کہا ان کی، کہا تھانہ بھون والے کی، کہا سہارا والے کی، سہارا پور، سمجھے نا، رن نانوتا گنگو، نام ہی عجیب و غریب ہے یار، کوئی ذائقہ ہی نہیں، لیکن اگر لو بریلی کا تو دل کھل جاتا ہے یار، سمجھے نا۔ تو تم کو ان سے محبت تھی عالم ارواح میں، آج بھی ان سے محبت ہے، انہی کے ساتھ رہنا۔ ہم کو محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے عالم ارواح میں، دنیا میں بھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی انہیں سے رہے گی، ہے نا۔ تو اپنی اپنی بات ہے۔ اچھا اسی پہ ایک سوال اور کر دیے ہمارے مزمل بھائی، بولے حضرت یہ سوال کر رہے ہیں، بولے حضور کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے سے مت بڑھاؤ، جیسے کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا، خدا بنا ڈالا، بولو معاذ اللہ، ایسے کہا مت بڑھاؤ حضور کو۔ ابے میں کہتا ہوں میں بڑھاؤں گا حضور کو، اتنی مجال، میرے اندر اتنا دھم کہ حضور کو بڑھا دیں؟ ارے حضور کو بڑھانے والا تو میرا مولا ہے۔ کہا کیسے بڑھا رہا ہے؟ کہا دیکھو فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے محبوب تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کو یوں سمجھے فلسفہ کی زبان میں، ایک میل طبعی ہے، ایک میل قصری ہے۔ میل طبعی کیا ہے؟ پتھر لو آپ پھینک دو، جہاں تک آپ کی طاقت کام کرے گی پتھر جائے گا اور پھر واپس چلا آئے گا، صحیح ہے نا۔ آپ کی طاقت پر ڈیپینڈ ہے، آپ کسی کو اٹھاؤ گے جتنی طاقت ہے وہیں تک اٹھا پاؤ گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نیچے آنا ہی ہے، کلیئر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے بلند کیا ہے، ہم نے اٹھایا ہے آپ کے ذکر کو، ہم نے بلند کیا آپ کے ذکر کو۔ کہا جب اللہ اٹھائے، اللہ بلند کرے تو کتنا کرے گا؟ کہا اللہ کی قدرت دیکھو نا، طاقت دیکھو نا۔ کہا طاقت کتنی ہے؟ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے ہر چیز پر مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کر دیا، جہاں دیکھو مصطفیٰ کا چرچا نظر آ رہا ہے، سمجھے نا۔ یہ اللہ نے بڑھا دیا ہے، ہم تھوڑے نہیں بڑھا رہے ہیں۔ تو گھٹانے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو کہا نہیں حضرت ایسا معاملہ، تو ہم کہیں گے حضور کا مرتبہ بتا،
مرتبہ بتا کہ آخری لیول یہ، اس سے آگے نہیں بڑھا سکتے ہو. اور اگر تیرے حساب سے کہ سنی زیادہ اگر وہ کرتا ہے، مطلب تو ڈر رہا ہے کہ سنی حضور کی پوجا نہ کرنا شروع کر دے، تو مت ڈر بے. سنی میلاد منا کر کے بتاتا ہے اللہ لم یلد ولم یولد ہے، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. اور سنی میلاد منا کے بتاتا ہے میرا مصطفیٰ خدا نہیں، اس لیے کہ خدا پیدا نہیں ہوتا اور خدا کسی کا باپ نہیں ہوتا، مصطفیٰ وہ ہے جو پیدا ہوئے ہیں. اس سے بڑا عمل توحید کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا توحید کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا ڈر رہا ہے، اتنا ڈرتا ہے، آرتی اتارتے وقت ڈر جاتا تو ایمان بچ جاتا. وہاں نہیں ڈرا جہاں ڈرنا چاہیے، اور جہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں وہاں ڈرے بیٹھا ہے، اس لیے کہ تیرا ایمان ڈرنے والا ہے. تیرا ایمان کمزور ہو گیا تو ڈر رہا ہے. ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے احمد رضا کافی ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو ایک سبحان اللہ اور بنتا ہے. ہم لوگوں سے تو اعتراض ہی مت کرنا. اچھا ایک بار ایسے اعتراض ہو، چلو بات آئی ہے میلاد میں بہت اعتراض ہوتے ہیں، بہت اعتراض تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ کیا کسی صحابی نے سب سے پہلے منایا؟ تو دیکھو بال میں کھال نکالنا سنیوں کا کام ہے. دیکھیے حدیث سنیے. اچھا حضور پیدا ہوئے تو ابو لہب کو کس نے بتایا تھا؟ صہیبہ نے نا. کس نے بتایا تھا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، خوش ہوتے ہیں تبھی نہ بتاتے ہیں تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. اپنے یہاں تو خوش ہوتے ہیں مانو لڈو ملے گا، بھی پیڑا ملے گا، ہے نا، پارٹی بھی ملے گی. اگر جو چوری کر کے پارٹی کرے، ہاں پارٹی ملے گی، اس لیے ضرور جاؤ، بیٹا ہوا ہے پارٹی تو بنتی ہے. ہاں خوش ہو جاتے ہیں. تو کہا آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، صہیبہ خوش ہو گئی اور خوشی میں جا کر کے ابو لہب کو بتایا کہ تمہارے گھر میں بھتیجے کی آمد ہوئی ہے. جا کر کے خوشی میں بتایا. ابھی تک غلامی کی زندگی کاٹ رہی تھے، لیکن جیسے ہی جا کر کے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ جو غلام تھی مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں اللہ انہیں آزادی عطا فرما رہا ہے. اللہ نے آزادی عطا فرما دی. ہاں تو یہ میلاد منانا ہم آزادوں کا کام ہے. ہم آزاد لوگ میلاد مناتے ہیں. تم جیسے غلام انگریز کے نہیں مناتے، تم دنیا دار کے غلام اس لیے میلاد نہیں مناتے. ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، اس لیے جہاں بھی جاتے ہیں دھومیں مچا کے چلے آتے ہیں. مثل فار زلزلے ہوں نشد میں ذکر آیات ولادت کیجیے. سمجھے کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد. کہا ارے بھیا صہیبہ ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، قیامت کے دن کس کا رشتہ کام آئے گا؟ بولو کس کا آئے گا؟ بھئی یہ کام ہماری اماں ہم کو چھوڑ کے چلی جائے تو قرآن میں کہا کہ ماں بچے سے بھاگ جائے گی، باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا. صحیح ہے نا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ، ہے نا قرآن میں، بھاگ جائے گا. تو کہا کس کا رشتہ کام آئے گا؟ کہا حضرت عمر سے پوچھو. حضرت عمر نے آقا علیہ السلام کی نواسی جن کا نام ام کلثوم تھا، حضرت علی کی بیٹی ہیں، عمر کم تھی. حضرت عمر نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا عمر کیوں نکاح کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا تم سمجھتے ہو میں دنیا کے مفاد کے لیے کر رہا ہوں؟ نہیں، میں نے آقا علیہ السلام کی زبان سے سنا ہے کہ سب کے رشتے حسب نسب قیامت کے ختم ہو جائیں گے، لیکن آقا نے فرمایا میرا رشتہ باقی رہنے والا ہے. تو عمر اس لیے نکاح کر رہا ہے کہ جب محشر میں آئے تو آقا کا رشتہ دار بن کر کے آئے. تو حضور کا رشتہ دار بننا معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کہا صہیبہ ابھی تک غلام تھے، لیکن جیسے ہی ولادت کی خوشی منائی آزادی بھی ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ انہوں نے اپنا دودھ حضور کو پلایا. اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور کی دودھ کی ماں بنا دیا ہے. رشتہ مضبوط ہوا کہ نہیں؟ معلوم یہ ہوا میلاد وہ مناتا ہے جس کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. کمزور رشتے والا کیا منائے گا یار؟ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو زور سے بولنا یار. اور یہ ایسے پوائنٹ ہیں کہ دھر دینا ڈائریکٹ ڈیمیج ہو جائے گا. ہمارا وائرس نہیں ڈائریکٹ آئے گا، پورا سسٹم ایک دم چوپٹ کر دے گا. سمجھے کہ نہیں؟ کرکڑا کے پوری عمارت گر جائے گی. کیونکہ احمد رضا کا معاملہ ہی ایسا ہے، جہاں ان کے دیوانوں کا معاملہ آتا ہے، جب یہ گفتگو کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرماتا ہے کہ زلزلہ آتا ہے. ہاں ہونا بھی چاہیے. عالم نے ایسے تو نہیں کہہ دیا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے.
ذکر کر دیں گے قلعے گرے رہیں گے کہ پھر کہا حضرت ایمان لائی کیا؟ دو فائدہ ملا، ایمان لائی کیا صہیبہ؟ ہم نے کہا ارے پڑھتا ہوتا نہیں ہے، مطالعہ تو کرتا نہیں، خالی بس دوسرے کی سنا، ادھر کا میسج جو ہے پیسٹ کیا، ادھر کا ادھر پیسٹ کر دیا، کھینچ تان کے لگا دیا۔ پیسٹ مت کر رہے بابا، پہلے ریڈنگ کر، اس کے بعد جو ہے نا پھر ایڈیٹنگ کر، پھر کر آگے، تب کام تھوڑا چلیے، ورنہ احمد رضا کا بیت ہوگا، چلانے والا غلامان جیلانی میاں ہو گیا۔ ہاں، احمد رضا کا بیت جب چلتا ہے تو اچھے اچھے لوگ لاک ڈاؤن کے جیسے سدھر جاتے ہیں، ہاں، اور سارے باہر والے بند ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بند مانے غلام، بند غلام، جو میلاد نہیں منا رہا ہے وہ بند ہے، اور جو میلاد منا رہا ہے وہ احمد رضا کا غلام بند نہیں، کھلا آزاد ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ تو کہا رشتہ کیا ہے؟ کہا ایمان لائے کہ نہیں؟ کہا ارے سن بے پہلوان، الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ ہاں، کوئی آئے تو آواز جا ہی نہیں رہی ہوگی وہاں تک، اگر ان میں تو دم ویسے ہوتا بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم دم میں بھی دم لگا دیتے، ٹھیک ہے؟ دم لگانے میں بڑے ایکسپرٹ ہے، کیونکہ دم ہوتی ہے حیا اور شرم چھپانے کی چیز ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو دم دبا کے بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو معاملہ کیا ہوا؟ کہا ایمان لائے؟ کہا الصحابہ فی تمییز الصحابہ، 7واں حصہ، صحابہ کے ایمان کے بارے میں اختلاف۔ کچھ لوگوں نے کہا ایمان نہیں لائی، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں، وہ ایمان لائیں۔ کہا جب ایمان لائیں، حضور سے ملاقات کی، کہا جو ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کرے وہ صحابی ہے۔ کہا میلاد منانے والی پہلی صحابیاں ہیں جن کو صہیبہ کہا جاتا ہے۔ اب بھی دلیل کی ضرورت ہے؟ کہا صحابیہ نے میلاد منایا، وہابیہ منائے نہ منائے، صحابیہ نے منا لیا، اب سنی بھی منانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ وہابیہ منائے مت منائے اس کا مسئلہ ہے، دلیل ملی۔ اب میلاد منانے والوں کا اعلان ہوگا تو کون کون آئے گا؟ سمجھے؟ ایک بار بولو سبحان اللہ۔ پاگل لوگ، اور یہ بھی پاگل ہیں، ان کی طرح ایک اور پاگل والے آ گئے۔ ہاں اچھا، اس ٹائم بہت غم میں رہتے بیچارے، بہت غم میں۔ میں کہتا ہوں غم میں اس لیے رہتے ہو کہ تم کو مصطفیٰ کا خیال نہیں ہے۔ 350 سال غم کے آنسو، جیسے ہی خیال آیا اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ خوشی مل گئی، ہے نا؟ تو غم والا رفضی کھڑا ہوا کہ حضرت ہی کا بول رہے ہو، غم منائے کہ سینہ پیٹے کے۔ ہم سے پوچھتے ہیں ماتم سنی کیوں نہیں کرتا؟ ہم بولتے ہیں بابا سنی بہت جم کے ماتم کرتا۔ کہا کیسے کرتا؟ کہا بس فرق اتنا ہے تو تیرے ہاتھ سے سینے پہ مارتا، اور سنی جب ماتم کرتا تو سینہ تیرا ہوتا ہے، ہاتھ سنیوں کا ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ہاتھ بھی نہیں استعمال کرتا سنی، کچھ جملے ایسے ٹائٹ بول دیتا ہے کہ ٹیرک نشتر کی طرح سینے پہ وار کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جملے ہوتے ہیں سنیوں کے ایسے، جی کیوں ہو کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے قید و خیر منائے نہ شر کرے ہم، سمجھے؟ تو کہا رافضی، کہا نہیں نہیں نہیں، ہم تو صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ابے تو ہم بھی تو کرتے ہیں، ہم سے زیادہ تو صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی، زور سے ہر صحابی نبی، ارے ہم تو نعرہ لگاتے ہیں سارے صحابی جنتی ہیں۔ تو کہا ہم صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کہا آتے علی صاحب نے کہا ہم سے زیادہ تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے بیٹے کے نام پر ہمارا نام ہے، سمجھے نا؟ کہا احمد رضا، کہا ان سے زیادہ علی سے کون محبت کرے گا، کیونکہ حضرت علی کے ایک شہزادے کا نام رضا ہے، ان کے نام پر میرے احمد رضا کا نام ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں تو بات ہی مت کرنا۔ کہا رافضی میں صحابہ سے محبت کرتا، تو کہا ہم لوگ کرتے ہیں محبت۔ کہا پھر رافضیت کس کو کہتے ہیں؟ کہا حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کا نام رافضیت ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ اگر کہے کہ مصباحی صاحب آپ نے کہا تو ہم کہیں گے ہم نے وہی کہا جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے۔ اس میں حوالہ میں مخدوم پاک کا دیتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ کون مخدوم پاک؟ جنہوں نے کچھوچا کو آباد کیا، سمنان کے تخت کو لات مارا، اللہ نے دل پہ حکومت عطا فرمائی ہے۔ ان کی کتاب ہے لطائف اشرفی، فارسی میں ہے میرے پاس، انہوں نے اس کے اندر لکھا، کئی واقعات نقل فرمائے جو صحابہ کی
کی گستاخی کرتا ہے، کبھی کتا ہو کر مرتا ہے، کبھی خنزیر ہو کر کے مرتا ہے، کبھی بندر بنا دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے تو دیکھا صحابہ کا گستاخ چہرہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اور جو صحابہ کا عاشق ہوتا ہے کالا بھی ہوتا ہے تو اللہ چہرے پہ نور عطا فرماتا ہے، چہرہ ہی بتا دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا، یہ جو چہرہ ہے دل کا پتہ دیتا ہے، دل کالا ہے تو چہرہ بھی، اور دل اگرچہ صاف ہے اور چہرہ کالا بھی ہو تو بھی رونق ہوتی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو کہا ہے امیر معاویہ کا فضیلت سنی ہے تو آئے ادھر، سنی سے زیادہ فضیلت کون سنا سکتا ہے؟ کیونکہ غلام ہی اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، تو جیسا گستاخ تھوڑے نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا سنو، یہ تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک، یہ حدیث پاک تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کان میں قلم کھوسے ہوئے تھے۔ کہاں پہ قلم؟ بولو نا، آپ توجہ نہیں ہے کیا؟ آپ کی توجہ نہیں، بیان ختم کر دیں گے آپ کو۔ کہاں قلم کھوسے تھے؟ زور سے بولیے، کہاں؟ ارے بابا یہ تو نور ہے، نور کا تو جسم نہیں ہوتا، اور یہ جسم کہاں سے آ گیا؟ تو کھڑے ہو جانا، اللہ قادر مطلق ہے، یہ نور جب رب نے چاہا نور ہے، جب رب چاہتا ہے تو جسم والا نور ہو جاتے ہیں۔ تو قلم کان میں کھوس کر کے آئے، آقا کی بارگاہ میں رکھ کر کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا انداز دیکھا، نیا اسٹائل، کہ نئے اسٹائل میں آج ہمارا بچہ نئے اسٹائل میں بال کٹاتا ہے، ون سائیڈ ہے نا، بولے ون سائیڈ کاٹ دو، یہ چھوٹے چھوٹے بھی جائیں گے، ون سائیڈ۔ ہم کہتے ہیں یہ ون سائیڈ ہی ہے، ٹو سائیڈ ہے ہی نہیں۔ کہا ون سائیڈ؟ کہا جہنم کا سائیڈ ہے، یہ جنت کا سائیڈ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وال کٹانا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ ارے مصطفیٰ نے جس کو ناپسند کر لیا وہ جنتیوں کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا نے فرمایا یہ قضا ہے، یہ قضا حرام ہے، اگر کٹوانا ہے تو پورے بال کٹوا، بچانا ہے تو پورے بال بچا لے، یعنی زلف رکھ لے۔ آقا نے یہ طریقہ بتایا، لیکن ون سائیڈ تو جہنم کا سائیڈ، جنت کا سائیڈ ہے ہی نہیں، نو چانس۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے ایک دم یہ ٹینشن ختم کر دو، ون سائیڈ یہ دنیا داروں کا طریقہ ہے، اور اگر ون سائیڈ آنا ہے تو خالی جنت کا سائیڈ آؤ یار، اور وہ آقا کا طریقہ اپنانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو کہا قلم لے کر کے آئے، نئے اسٹائل میں لے کر کے آئے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، ارے جبرائیل کان میں قلم، معاملہ کیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ قلم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ قلم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ یہ قلم حضرت امیر معاویہ کو دے دیں اور ان سے کہیں اس قلم سے آیت الکرسی لکھ دیں۔ آیت الکرسی وہ جس کو پڑھو تو شیطان بھی نہیں آتا ہے، آیت الکرسی وہ ہے کہ خود شیطان کہتا ہے ابو ہریرہ سے اگر سامان کو بچانا ہے تو آیت الکرسی پڑھ لو، کوئی چور چوری کرنے نہیں آئے گا۔ وہی آیت الکرسی کے بارے میں حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ معاویہ سے کہہ دو کہ اس سے آیت الکرسی لکھ دیں، قیامت تک جتنے لوگ پڑھیں گے ان کے تعداد کے حساب سے معاویہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ارے آتے ہیں میرے معاویہ وہ ہیں جن کو قلم میرا اللہ بھیج رہا ہے، اور جس کو قلم مصطفیٰ عطا فرما رہے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ آیت الکرسی لکھوا رہا ہے۔ ارے جس کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا اس کو ناپسند کرنے والا جہنمی کتا ہوگا، اور اس کو پسند کرنے والا جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قلم دلوایا۔ اچھا آیت الکرسی لکھوائی، سورہ فاتحہ نہیں، کچھ اور بھی لکھوا لیتے؟ نہیں، کہا نہیں، اس لیے کہ آیت الکرسی سے شیطان بھاگتا ہے، رفو چکر۔ کہا اچھا یہ انسانی شیطان سینہ پیٹنے والا جیسے اب آیت الکرسی تو پڑھے گا نہیں، اور جہاں پڑھیں گے معاویہ کا ذکر ہو جائے گا، میدان سے نکل کے بھاگ جائے گا۔ سمجھے کہ نہیں آپ جی؟ یہ ایک روایت ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت سمجھ میں آئی؟ اگر آئی تو ایک بار اور بولو یار۔ آج بہت مسکرا رہے ہو، تھکے ہو نہیں کیا؟ جلوس میں نہیں تھکے کیا؟ ارے یار جلوس میں تو تھک جاتے ہیں نا لوگ۔ آواز بیٹھ گئی، ہماری نہیں بیٹھی بھائی، ہماری کھڑی ہے۔ آپ کل دے آپ نے گاورانی 10 انڈے دے دیے نا، ان 10 انڈوں کی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ کہا 10 انڈے، سید صاحب نے کہا 5 انگلی دیکھو پنجتن ہمارے ہیں، ہم نے کہا 5 انگلی دیکھو تو معلوم ہوگا 10 مبشرہ ہمارے ہیں۔
عشرہ مبشرہ جب بولیں گے ابو بکر بھی آئیں گے، عمر بھی آئیں گے، عثمان بھی آئیں گے، علی بھی آئیں گے، عبد الرحمن بھی آئیں گے، زید بھی آئیں گے. گویا کہ پانچ خالی ایک ہاتھ کو آپ نے دیکھا، ون سائڈ کا، ون سائڈ نہیں 2 سائڈ دیکھیے تو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ عشرہ مبشرہ کی تعداد کو 10 انگلیاں بتا رہی ہیں. سمجھے کہ نہیں جی؟ تو عشرہ مبشرہ حضرت امیر معاویہ. ایک روایت اور سنیں. ایک دن وہی تاریخ ابن عساکر، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اپنی کاشان اطہر میں تشریف لائے. آقا علیہ السلام جب آئے تو اس دن بارہویں حضرت ام حبیبہ کے گھر تھی. ام حبیبہ یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں اور تمام مومنوں کی ماں ہیں. ان کا نام تھا رملہ. حضرت ام حبیبہ ان کی والدہ ہندہ جب ایمان نہیں لائی تھی، حضور کی بستر پہ بیٹھ رہی تھی، اٹھا دی تھی، اٹھو یہاں سے، تم ایمان نہیں لائی، تم مشرکہ ہو. کہاں میرے سرتاج سرور انبیاء کا بستر، کہاں تمہارا بدن؟ جب ایمان نہیں لائے تو بستر سے اٹھا دیا، اور جب ایمان لے آئی تو مصطفیٰ نے جنتی بنا دیا. کیا فرق ہے؟ ایمان لانے سے پہلے بستر سے بھگایا گیا، ایمان لانے کے بعد بلا کے جنت میں داخل کرایا گیا ہے نا. تو وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جو تخت تھا، تخت پہ بستر لگا ہوا، اس پر حضرت امیر معاویہ بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے. آپ سو رہے تھے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا، حضور نے مسکرا کر کہا ام حبیبہ کون ہے؟ کہا میرا بھائی معاویہ ہے. حضور نے کیا جملہ کہا اس کے بعد معلوم؟ 2 جملے قابل غور. حضور نے فرمایا ام حبیبہ معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا کرنا محبت، اس لیے کہ معاویہ سے محبت اللہ، اس کے پیغمبر اور سارے فرشتے کرتے ہیں. اللہ، اس کے پیغمبر، سارے فرشتے کرتے ہیں. اس کے بعد حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور آدمی اپنے گھر والے کی بات کرے گا، دوسرے کو تو غلط ٹھہرائے گا نا. جہنمی جنتی کو غلط ٹھہراتا ہے، اور جنتی سینہ ٹھوک کر بولتا ہے کہ جنت ہمارے باپ کی ہے، تجھے غلط ٹھہرایا ہم نے نہیں ہے، تو خود غلط تھا، تجھے ہم نے تو آئینہ دکھایا تھا. آقا نے فرمایا اے ام حبیبہ سنو، میں ایک جنتی نوجوان کو جنتی تخت پر سوتے ہوئے دیکھ رہا. آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا تمہارا نبی جہاں لیٹ جاتا ہے اگرچہ وہ لکڑا ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. تو سنیوں سے اعتراض مت کرنا ورنہ دوڑا ڈالیں گے وہ، ہے نا. اب رافضیوں کو بہت اعتراض رہتے ہیں، کتنے کے جواب دیں ہم لوگ؟ ضرورت پڑے گی تو سب کے جواب دیں گے، ہے نا. بہت سارے رہتے ہیں ایسے ہی. تو میلاد میں کچھ حدیثیں چھوڑ کے چلا گیا تھا نا، 12 تاریخ والی حدیث چھوڑ دی تھی، اس کو پوری کرتا ہوں، پھر حدیث نور سناتا ہوں. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بات بتائیے آپ مجھے، آپ وہ پانی کی طرف توجہ مت دیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. نا حضور کا میلاد بولتے ہیں یار، صحابہ نے نہیں منایا. اچھا ایک بات بتائیے، حضور جب پیدا ہوئے تو آپ تھے وہاں پہ؟ ارے بولیے تھے؟ نہیں تھے نا. ابا آپ کے؟ ارے تھے. اماں؟ پردادا، دادا؟ اوپر تک کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا. کہا محدث؟ کہا کوئی نہیں تھا. کہا صحابی؟ کوئی مرد تھا ہی نہیں وہاں پر. کہا پھر کون تھا؟ کہا حضور کی والدہ آمنہ تھی. کہا اور کون تھا؟ کہا حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ تھی. کہا اور کون تھا وہاں پہ؟ کہا حضرت عثمان غنی کی والدہ تھی. زور سے بولے اب آپ. کہا بس خالی یہی تینوں تھی. وہاں پہ کیا ہوا یہ ہم کو کیسے معلوم ہوا؟ صحیح بات ہے نا، ہم کو کیسے معلوم ہوا وہاں پہ کیا ہوا؟ مدعے کی بات بھائی، اگر نہیں ذکر کرتے تو معلوم پڑتا. تو معلوم یہ ہوا ان تینوں نے اس وقت کے لوگوں سے بتایا، اس وقت کے لوگوں نے صحابہ سے بتایا، صحابہ نے تابعین سے بتایا، تابعین نے محدثین کی جماعت کو بتایا، محدثین نے کتابوں میں لکھا، علماء نے کتابوں کو پڑھا. آپ نے جلسہ سجایا، علماء اسٹیج پہ آئے اور تقریر کر کے مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں. بولتے صحابہ نے میلاد نہیں منایا. ابے نہیں مناتے تو کیسے معلوم پڑ گیا؟
مدعا ہے کہ نہیں مناتے تو معلوم کیسے پڑتا ہے؟ صحابہ نے منایا تبھی تو معلوم پڑا ہے، نہیں بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ جب حضور پیدا ہوئے تو سجدے میں تھے، جب حضور پیدا ہوئے تو کیا کہا تھا، حضور پیدا ہوئے تو کیا کیا ہوا تھا، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا حضرت ہم تو کتاب پڑھتے نہیں ہیں، مقرر لوگ بتاتے ہیں۔ کہا مقرر نے کہاں پڑھا؟ کہا مقرر ایک آئے تھے مالیگاؤں کے مصباحی صاحب کہتے تھے ان کو، انہوں نے کہا شواہد النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا، حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو انہوں نے ڈائریکٹ سجدہ کیا، ڈائریکٹ سجدہ کیا۔ اچھا علامہ عبد الرحمن شواہد النبوہ کے مصنف کب کے ہیں؟ بہت تقریباً 1000 سال کا وقفہ ہے۔ کہا جب 1000 سال کا وقفہ ہو گیا تو ان کو کیسے معلوم ہوا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مدعا ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو سبحان اللہ بول دینا یار۔ پھر بھی کہتے ہو میلاد نہیں منایا، میلاد نہیں منایا۔ اچھا ان کو دیکھنا جتنے باغڑ بلے ہیں، باغڑ بلے سمجھتے ہو کہ نہیں؟ گستاخ سب باغڑ بلے جتنے بھی ہیں سترنگی چہرے لے کر کے، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم لوگ قرآن خوانی کراتے، قرآن خوانی، قرآن خوانی، قرآن خوانی۔ دیکھنا قرآن خوانی کراتے کہ نہیں کراتے لوگ؟ خوب کرائیں گے۔ میں بولتا ہوں جب حضور پیدا ہوئے تو قرآن خوانی ہوئی تھی کیا؟ صحابہ نے قرآن خوانی کرائی تھی کیا؟ حضور نے قرآن خوانی کرائی تھی کیا؟ تو آپ کہیں گے حضرت کیسی باتیں کر رہے تم، جب پیدا ہوئے تو قرآن کہاں تھا؟ قرآن تو 40 سال کے بعد آیا۔ تو ہم کہیں گے 40 سال بعد آیا، 23 سال تھے حضور نا، کب اپنی ولادت کے موقع پر قرآن پڑھا؟ کب پڑھا؟ کس روایت میں آیا؟ تو نے بھی بدعت کر دیا، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن ہم سے پوچھے گا تو ہم بتائیں گے کہ جب نبی پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حور و غلما کو بھیجا، کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ کہا اور کون؟ کہا نعمت الکبریٰ علی العالم کے اندر ہے کہ 12 راتوں میں 12 بشارتیں ہوئیں۔ حضرت آدم نے آ کر کے کہا تھا اے آمنہ مبارک ہو تیرے شکم میں سرور انبیاء آ گیا ہے۔ تو مبارکبادی آدم علیہ السلام نے دی نا، ہیں سمجھ رہے نا؟ یہ پاگل کیا جانے، سمجھ رہے نا؟ اسی لیے ہم لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور کے میلاد اور ولادت کا ذکر کرتے ہیں، چرچے کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب مالیگاؤں میں تو میں آج ہی اچانک کل مٹھائی کی دکان پہ نظر پڑ گئی، بس جتنے وہاں بڑے سب مٹھائی بنا بنا کے بیچ رہے ہیں، لڈو، سنی خود لڈو اس کو لڈو بیچ رہے ہیں۔ ہم کو بولتے ہیں لڈو ہے، سنی لڈو ہے۔ ابے خدا کا شکر ہے ہم لوگ لڈو ہیں، اور لڈو ہمیشہ تبرک بنتا ہے، لڈو ہمیشہ تبرک بنتا ہے۔ اور تو کیا ہے؟ تو کہا تھانہ بھون والا ہے، اکبر صاحب گزر رہے ہیں تو اشرف صاحب پیشاب کر رہے ہیں، نہیں سمجھے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب پیشاب مار رہے ہیں، پیشاب کی دھار مار رہے ہیں، ایک ہے نا ایسے ہی کرتا ہے دھار، دھار مار رہے، تو تم کو تمہارا آئٹم چلے گا۔ سنی الحمدللہ لڈو ہے، ہمیشہ تبرک بنتا رہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے تبرک۔ تو وہ لوگ لڈو بنا رہے ہیں۔ ایک بات بتاؤ مجھے، شراب پینا حلال ہے کہ حرام؟ اگر میں نہ پیوں اور اٹھا کے کسی کو پلا، لے رہے بھیا لے پی لے، مورے پیسے کی لے لے لے، آپ کیا بولیں گے؟ یہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں، شراب پینا حرام ہے، پلانا حرام ہے؟ ہم بولیں گے کہاں پڑھ لیے؟ پینا حرام ہے نا، پلا رہا ہوں نا میں۔ تو آپ کہیں گے حضرت پینا بھی حرام ہے پلانا بھی حرام ہے۔ تو کہا کلیئر ہو گئی بات، اگر میلاد منانا حرام ہے تو میلاد میں لڈو بنانا بھی حرام ہے۔ ارے زور سے یار، کہا اس لیے کہ میلاد حرام ہے ان کے نزدیک، تو لڈو بنا کے میلاد میں مدد کر دیا۔ گناہ پہ مدد کرنا بھی تو حرام ہے۔ کہا واہ، گناہ پہ مدد کرنا حرام ہے تو ان کا لڈو لپڑے میں آ گیا، حرام کی کمائی کھا رہا ہے تو حرام تو بولے گا۔ لیکن سننے جب آئے گا، کہا دنیا میں کوئی بھی چیز ہو فضول ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کے میلاد کے موقع پر جو کام ہوتا ہے وہ فضول نہیں ہوتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وصول ہوتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ جی وصول ہوتا ہے جی۔ تو میلاد کہا 12 تاریخ، پھر اس پہ اعتراض کرتے ہیں 12 کو حضور پیدا ہوئے، مہینہ کون سا تھا؟ بولے سن ہجری تو ہجرت کے ٹائم پہ آیا نا، سال کیسے؟ اس ٹائم پہ تاریخ ہی نہیں چلی تھی، یہی بولتے ہیں، آ چکا ہے میرے پاس۔ بولے تاریخ ہی نہیں چلی تھی تو کیسے 12 ربیع الاول تم نے کہہ دیا؟ ابے پاگل، مطالعہ کر لیا کر پہلے، پاگلوں کی جماعت کا سردار بنا بیٹھا ہے۔ فصفیہ ملت، صفی مانے بے وقوف، ملت کا بے وقوف۔
احمق زمانہ، حمار قوم، نہ جانے کیا کیا القاب دیے جائیں ان کو۔ القاب بھی ٹینشن میں آئیں گے، بند کے پاس لے جا رہے ہو، ارے کسی کھلے کے پاس لے جاؤ، بند کے پاس لے جا رہے ہو کہ کوئی جانے بھی نہ ہم کو، ہم بھی بند ہو جائے وہاں جا کر، ٹھیک ہے؟ یہ بند کا مسئلہ ہی بند رہنے دو، کھولنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا ایک چیز اور، یہ بند بتا کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم بند رہیں گے تو قوم میں عافیت رہے گی، ہم بند رہیں گے تو قوم میں عافیت رہے گی، کھل جائیں گے تو انتشار پھیلائیں گے، تو یہی معاملہ ہے، بند رہنے دو ان کو۔ تو کہا 12 تاریخ، اب دیکھو سنو حدیث سناتا ہوں، تاریخ ابن عساکر، ابن تیمیہ کے شاگرد ہے جن کا نام ہے ابن کثیر، حافظ عماد الدین دمشقی، انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ تیسرا حصہ صفحہ 375 کے اندر حدیث کی سند کے ساتھ 2 صحابی کا قول لکھا، عبداللہ ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے لڑکے ہیں، جابر ابن عبداللہ صحابی ہیں، یہ دونوں فرماتے ہیں ولدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین الثانی عشر من ربیع الاول عام الفیل، یہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر دوشنبہ کو پیدا ہوئے ہیں۔ زور سے میں تو دوشنبہ بہت کم بولتا ہوں، میں تو خالی بولتا ہوں پیر، پیر کا معنی ہی ہوتا ہے بڑا، یعنی ہم پیر بول کر کے بتا دیتے ہیں جمعہ سے بھی بڑا، زور سے بولو نا یار، کہا پیر کا معنی بڑا، کہا بولتے نا پیر صاحب آ رہے ہیں، پیر صاحب کا مطلب بڑے صاحب آ رہے ہیں، کہا واہ جمعہ کے دن بھی آپ اعلان کر رہے ہو، پیر کے دن میرا درس وہاں پہ ہے، کہا اچھا بڑے دن میں آپ کا درس وہاں پہ، بولو نا یار، تو یہ بڑا دن کس نے بنا دیا؟ کہا مصطفیٰ نے آ کر کے بنا دیا ہے۔ کہا تاریخ کا الثانی عشر من ربیع الاول، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ، سبحان اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی نا۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور پیدا ہوئے نا، ارے حضور کے پیدائش کا ذکر کرنا یہی تو میلاد ہے۔ حضور کی ولادت کی تاریخ بتا دی کس نے؟ عبداللہ ابن عباس نے، جابر ابن عبداللہ نے، تو گویا کہ دونوں نے بتا دیا، تو میلاد مناؤ نہ مناؤ، ہم حضور کی ولادت کی تاریخ بتا کر کے سنا کر کے لوگوں کو آقا علیہ السلام کے میلاد کے تعلق سے بتاتے رہیں گے۔ تو یہی کیا نا، تاریخ بتا رہے، یہی تو میلاد ہے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولیں مسئلے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد کہا بھیا سال تو چلا ہی نہیں تھا، سن ہجری تو بہت بعد میں آیا۔ تو آگے خود وہ صحابی فرماتے عام الفیل، ہاتھی کے سال۔ کہا کون سے ہاتھی کے سال؟ ہندوستان میں بہت ڈھیر ہاتھی رہتے ہیں، ہاتھی والے کے سال۔ کہا نا، ہاتھی کے سال سے مراد ابرہہ کا سال۔ کہا ابرہہ کا کون سا سال؟ کہا مکے پہ آیا تھا حملہ کرنے کے لیے، اڑا ڈالوں گا، مٹا ڈالوں گا، ختم کر ڈالوں گا۔ ناپاک ارادے بن رہے ہیں، مکے کو مٹائے گا، اللہ نے ایک کنکری ڈالی وہیں پہ مٹ گیا۔ سمجھے نا، رب کا کرم جب ہوتا ہے، کنکری کو اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے بھیجا، پرندہ چھوٹا ہے لیکن پاور بڑا ہے، کیونکہ بھیجنے والا بہت پاور والا ہے، سمجھے نا، بہت پاور والا ہے، اس نے بھیجا، اس لیے ایک کنکری نے تباہ و برباد کر دیا۔ سوچے جب کنکریوں ابابیل کو اللہ نے بھیجا، ابابیل نے کنکری کو بھیجا، تو اتنا پاور آ گیا، اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا، مصطفیٰ نے غریب نواز کو بھیجا۔ پاور کا اندازہ لگاؤ، ٹھیک ہے جی، پاور میں تباہ برباد ہو گیا۔ اسی سال حضور پیدا ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ عام الفیل اس کو کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں؟ ہمیں ہایا نا، منا لیا، ولادت کا ذکر بھی کر دیا۔ کہا ولادت کس دن ہوئی؟ کہا پیر کو۔ کہا تاریخ کیا تھی؟ کہا 12۔ کہا مہینہ کون سا؟ کہا ربیع الاول۔ کہا سال کون سا؟ کہا سن ہجری میں مت جانا، عام الفیل تھا، سبحان اللہ۔ یہی تو میلاد ہے۔ اب اعلان ہوگا میلاد والے الگ آ جاؤ، تو عبداللہ ابن عباس کہیں گے میں بھی میلاد منانے والا ہوں، جابر ابن عبداللہ کہیں گے میں بھی میلاد منانے والا ہوں، زور سے یار۔ ہاں پھر اس کے بعد عامر کہیں گے سنو میں بھی میلاد منانے والا ہوں۔ کہا حضرت عامر آپ کیسے میلاد مناتے ہو؟ کہا دیکھو یہ ابو درداء ہیں، یہ کہتے ہیں ایک دن ہم صحابہ کی جماعت آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت عامر کے گھر گئے۔ حضرت عامر نے اپنے بچوں کو جمع کر رکھا تھا، گھر کے لوگوں کو جمع کر رکھا تھا، بتا رہے تھے حضور ایسے پیدا ہوئے، حضور کی پیدائش کا انداز یہ تھا، آقا آئے تو دن یہ، تاریخ یہ، مہینہ یہ، پورا بتا رہے تھے۔ اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لائے دروازے پہ، آقا علیہ السلام نے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا جو میرا میلاد کرے گا، جو میرے مولود کا تذکرہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔
تو آتے عامر کہیں گے میں بھی میلاد منانے والوں میں آ گیا، ان کے بچے کہیں گے میں بھی آ گیا، ان کے گھر والے کہیں گے میں بھی آ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب پاگلو دلیل مانگنا ہے تو عالم سے مانگو، عوام سے کیا؟ ایک موٹی سی بات بتاؤ، مثال دے رہا ہوں آپ سے۔ آپ میں سے کوئی ٹیلر ہے؟ چلو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہے، میں ٹیلر نہیں ہوں۔ ایک آدمی آیا کپڑا لے کر کے بولتا ہے حضرت میرا کپڑا سی دیجئے۔ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کپڑا سی دیجئے۔ تو میں کیا کہوں گا؟ ارے یار کسی ٹیلر کہہ دو جا کے، وہ جانتا ہے سینا کیسا ہے۔ تو سلائی تو اب لانے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے نا۔ کیا کہیں گے؟ بیوقوف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیلر سے نہیں بول رہا، مولانا سے بول رہا ہے۔ صحیح ہے نا؟ اب آیا گیا ایک آدمی کھلے کو صاف کر رہا تھا، بولے چلیے نماز پڑھا دیجئے۔ کیا پڑھا دیجئے؟ نماز۔ تو بھی کہا پاگل آدمی ہے یار، امام سے بول جا کے میں کھلا صاف کرنے والا اور تو مجھ سے نماز پڑھوا رہا ہے۔ تو بولنے والے کو کیا کہا جائے گا؟ ارے بولو نا، کیا کہا جائے گا؟ ابے جس کا جو کام ہے اس سے کروا جا کے تو دوسرے سے کروا رہا ہے۔ کہا معاملہ کلیئر ہو گیا، جتنے اعتراض ہیں علماء سے کر جا کر کے تو جواب ملے گا، اب عام سے تو سوال کر کے اپنی بے وقوفی کا اعلان کر رہا ہے۔ تجھ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے علم والے سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ سمجھ میں آیا؟ تو صحابہ نے میلاد منایا نا۔ اب وہ حدیث سنا دوں؟ درود پاک پڑھے، حدیث سناؤ، ایمان تازہ کریے آپ۔ پوری تو مشکل ہو پائے گی لیکن جتنی ہوگی مزہ آ جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے کتاب ہے، یہ ہے پوری کتاب، یہ ہے یہ دیکھو ہیڈنگ کیا ڈالی گئی ہے معلوم؟ الباب الاول فی خلق الروح الاعظم وهو النور سیدنا و نبینا محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرماتے ہیں پہلا باب روح اعظم کی پیدائش کے بارے میں۔ بولو سبحان اللہ۔ کہا روح اعظم کی پیدائش کے بارے میں۔ کہا روح اعظم کون ہے؟ تو خود کہتے ہیں ہمارے نبی کا نور ہے۔ کہا کیسے؟ تو کہا بتاتے ہیں، پڑھو سنو حدیث۔ کہتے قد جاء فی الخبر ان اللہ تعالی خلق شجرۃ لها 4 اغصان فسماها شجرۃ المتقین۔ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو پیدا فرمایا جس کی 4 شاخیں تھیں، 4 ٹہنیاں تھیں۔ اس درخت کا نام تھا متقیوں کا درخت، متقیوں کا درخت۔ پھر اللہ ثم خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ نور کو پیدا فرمایا کیسے؟ ایک چمکتے ہوئے انڈے کے مانند کا مثل طاؤس جو مور ہوتا ہے، مور کے جسم کی طرح اللہ نے پیدا فرمایا، اور اس کو کہاں رکھا؟ اسی درخت پر، اس نور کو اسی درخت پر رکھ دیا اور رکھا فَصَبَّ عَلَيْهَا مِقْدَارًا 70,000 سنہ۔ تو وہ نور اس درخت پر 70,000 سال اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتا رہا ہے۔ کتنے ہزار سال؟ 70,000 سال۔ ثم خلق مرآة الحیاء، پھر اللہ تعالیٰ نے حیا کا آئینہ پیدا فرمایا۔ آئینہ دیکھتے نا، ان کو بولو جا کے آئینہ دیکھ لیں۔ اور مصطفیٰ کا چہرہ ہی آئینہ ہے۔ ابو بکر دیکھیں تو تعریف کریں، ابو جہل دیکھیں تو ٹینشن میں آ جائے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو امام احمد رضا بھی آئینہ ہے۔ زور سے یار، امام احمد رضا بھی آئینہ ہے۔ نانوتا دیکھے تو ٹینشن میں، گنگو دیکھے تو ٹینشن میں، اور جبل پر دیکھے تو برہان حق بن کر کے چمک جائے۔ سمجھے کہ نہیں؟ جی۔ تو کہا حیا کا آئینہ پر پیدا فرمایا، پھر اس آئینے کو آقا کے نور کے سامنے رکھا۔ کس کے سامنے؟ یہ جان بوجھ کے رکھا تھا کہ آپ بولیں یار مولانا ٹہلا نہیں رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اتنا ایک پاور کے ساتھ رکھا۔ جیسے ہی رکھا تو کیا ہوا؟ فلما نظر الطاؤس فیہا رأى صورته احسن صورة وزین ہیئتہ فاستحی من اللہ تعالی۔ تو آقا علیہ السلام کا نور جو ایک مور کے جسم کی مانند ہے، اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو سب سے خوبصورت اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ سب سے خوبصورت چہرہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اس کو حیا آئی، فعرقا، تو پسینہ نکل آیا، فقطر منہ 6 قطرات، تو اس سے 6 قطرے زمین پر آئے۔ کتنے قطرے؟
6 قطرے زمین پر آئے، پہلے قطرے سے ابو بکر کو پیدا فرمایا، دوسرے قطرے سے عمر کو، تیسرے سے عثمان کو، چوتھے سے علی کو، 5ویں سے گلاب کو، اور 6ٹھے سے اللہ تعالیٰ نے چاول کو پیدا فرمایا ہے نا، اتنا بتایا تھا نا 7 پیر۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب اللہ نے پیدا فرمایا ان 6 چیزوں کو، ثم سجد ذالک النور المحمدی 5 مرات، حضور کے نور نے 5 مرتبہ سجدہ کیا، 5 مرتبہ سجدہ کیا، فصارت علینا تلک السجدات فرضا موقنا، ففرض اللہ تعالی 5 صلوات علی محمد و امتی۔ تو ان 5 سجدوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں 5 ٹائم کی نمازوں کو فرض فرما دیا ہے۔ تو بولتا ہے نماز میں نبی کا خیال، ابے پاگل، مصطفیٰ کا سجدہ ہے تو 5 ٹائم کی نماز ہے۔ انہی سجدوں کی وجہ سے یہ 5 ٹائم کی نماز وجود پا رہی ہے، زور سے بولو، سمجھے نا جی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نظر رحمت فرمائی اس نور کی طرف، تو پھر وہ حیا آئی اس کو، پھر پسینہ نکلا۔ جب نکلا فمن عرق انفہ خلق اللہ الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ نے ناک کے پسینے سے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ومن عرق وجہہ خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والعجب والکواکب وما کان فی السماء، اور اللہ تعالیٰ نے چہرے کے پسینے سے تمہارا نکلے تو بدبو مارے، مصطفیٰ کا نکلے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا فرما دے۔ تو پیشہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے کے پسینے سے کس کو پیدا فرمایا معلوم؟ عرش کو پیدا فرمایا، کرسی، لوح، قلم، سورج، چاند اور تمام پردے، غرض کی آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے چہرے کے پسینے سے پیدا فرمایا ہے۔ سمجھے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو ایک زوردار انداز میں نعرہ ہو یار، سبحان اللہ کا، ہاں سبحان اللہ کا نعرہ، وہ نعرہ نہیں، ایک بار اور زوردار یار، جی نعرہ مانے ہوتا ہے جوش، نعرہ مانے کیا ہوتا ہے؟ جوش، تو سبحان اللہ کا جوش، زور سے ہو یار، ہاں جی۔ پھر اس کے بعد پیشانی، پھر کیا ہوا معلوم؟ ومن عرق صدرہ، سینے کا جو پسینہ نکلا ہے، سینہ اس مصطفیٰ کے محبت کا مدینہ ہے، سینہ بڑا دمدار ہے، آقا کا سینہ کشادہ ہے، چوڑا ہے، تو سینے پہ جو پسینہ آیا، خلق الانبیاء والمرسلین والعلماء والشہداء والصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے سینے کے پسینے سے انبیاء، مرسلین، شہداء اور نیک لوگوں کی جماعت کو پیدا فرمایا ہے۔ سینے کے پسینے سے اللہ تعالیٰ نے کو پیدا فرمایا۔ ومن عرق ظہرہ خلق اللہ البیت المعمور والکعبہ وبیت المقدس ومواضع المساجد فی الدنیا، اور پیٹھ کے پسینے سے البیت المعمور کو، خانہ کعبہ کو، مسجد اقصی کو اور بیت المقدس کو اور دنیا کی ساری مسجدوں کو پیدا فرمایا ہے۔ مسجد میں جا رہے ہو نا، یہ بھی مصطفیٰ کے پسینے سے پیدا آیا، یہ بھی پسینے سے پیدا۔ آپ بھی برابری کرو گے؟ اپنے امام کی تو برابری کر نہیں پاتے، آگے جاؤ نماز ٹوٹ جائے، آگے جاؤ نماز فاسد ہو جائے، تو کہا مصطفیٰ کے آگے جائے گا ایمان ٹوٹ جائے گا، سمجھے؟ ادھر امام کے پیچھے رہو، عافیت ہے، نماز ہو جاتی ہے سلامتی کے ساتھ، ادھر مصطفیٰ کی اقتداء کرو، اللہ سلامتی کے ساتھ زندگی اور موت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا معلوم؟ بڑی لمبی حدیث پاک ہے۔ ومن عرق حاجبہ خلق امت محمد من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور حضور کے ابرو کا جو پسینہ ہے، یہ ابرو بھاؤں، یہ ابرو پہ جو پسینہ تھا، اس پسینے سے اللہ تعالیٰ نے تمام مومن مسلم مرد و زن کو پیدا فرمایا ہے، ابرو کے پسینے سے پیدا فرمایا۔ اور کان کا پسینہ، کان پکڑ کے سزا دیتے ہیں نا، تو کان کے پسینے سے کس کو پیدا فرمایا؟ خلق ارواح الیہود والنصارى والمجوس وما اشبہ ذلک من الملحدین والجاحدین والمنافقین، اور اللہ تعالیٰ نے کان کے پسینے سے یہود و نصارہ اور منکر و ملحد کی جماعت کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے ہم کان پکڑ کے سزا دیتے رہتے ہیں ان کو، سمجھے کہ نہیں؟ کان کے پسینے سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ومن عرق رجلہ خلق الارض من المشرق الى المغرب وما فیہا، اور حضور کے قدموں کی برکت سے جو پسینہ نکلا، اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو مشرق سے لے کے مغرب تک پیدا فرمایا ہے، پوری زمین کو مصطفیٰ کے پسینے سے پیدا فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نور سے فرمایا، اپنے آگے دیکھو،
پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو۔ حضور نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا تو 4 نور نظر آئے۔ کہا یہ کس کے نور ہے؟ تو خود حدیث میں آیا آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں خلفاء کے نور نظر آئے، ابو بکر و عمر اور عثمان کے نور نظر آئے۔ سمجھے نا؟ بڑی لمبی حدیث پاک ہے، انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے پسینے سے پیدا فرمایا ہے۔ تو ساری کائنات میں اصل کون ہے؟ ارے بولو نا یار، ہمارے آقا، ارے جس کے پسینے سے ہم پیدا ہوئے۔ باپ کی ہم تعظیم کرتے ہیں کیونکہ جنت کا دروازہ ہے، اس کے وجود سے ہم پیدا ہوئے۔ تو کہا جس نبی کی برکت سے ہم پیدا ہوئے، زور سے بولو نا یار، جس نبی کی برکت سے ہم بنے، آسماں بنے، زمین بنے، سما بنے، چنی بنے، چنا بنے، ساری کائنات بنے۔ وہ نبی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو بنایا تو اصل بنایا، اسی لیے جب اصل آ رہا ہے تو پوری کائنات میں روشنی لے کر کے آ رہا ہے۔ سمجھے نا؟ پوری کائنات۔ اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں، کیا معلوم؟ مسجد میں وائرنگ کرایا ہے آپ نے، ایک مین سوئچ ہوگا، بند کر دیجئے لائٹ بند، چالو کر دیے لائٹ چالو۔ کہا واہ کیا بات ہے یار، روح اعظم۔ کہا کائنات کی روح کون ہے؟ کہا مصطفیٰ۔ اگر وہ بند کائنات بند، وہ چالو تو کائنات چالو۔ کہا قبر میں مصطفیٰ چلے بھی گئے ہیں تو وہ بند نہیں ہوئے ہیں، وہ چالو ہے، اس لیے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ روح اعظم ہے، سمجھ میں آیا؟ تو جن کی شان یہ ہے ہم ان کا میلاد نہ منائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اور بہت ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو سنائیں گے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی اگر رہ گیا تو آئندہ سنا دوں گا، ہے نا جی۔